ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم جس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں برسائی ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پہاڑ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، شجر و حجر یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، زمین و آسمان یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، درخت فرش و تمام کی تمام چیزیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، نباتات یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سورج اور چاند یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں سے ایک حضرت انسان یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو تمام چیزوں سے نوازا جس پر انسان کا کبھی دھیان نہیں جاتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہاتھ صحیح سالم دیے، آنکھیں صحیح سالم دی، پاؤں صحیح سالم دیے۔ انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے تو اس کو قدر یعنی اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ نے بینائی سے نوازا، آنکھیں تندرست ہے، آنکھیں صحیح سالم ہے، بھائی آنکھیں ہے تو وہ تمام کام کر سکتا ہے، کاموں کو دیکھ سکتا ہے، کام کو آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آ جاتی ہے تو چشمے لگانے پڑتے ہیں، پھر بھی اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی آنکھ کی بینائی بالکل ہی سلب ہو جاتی ہے تب اس کو معلوم چلتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی لال ایسا نہیں ہے بھائی جو ہے وہ اگر آنکھ بالکل چلی گئی یا پھوٹ گئی آنکھ، سمجھے کہ نہیں، تو اس کے مد مقابل میں کوئی دوسری جو ہے مصنوعی آنکھ لگا دے گا، لیکن اس میں وہ بینائی ڈال نہیں سکتا۔ بینائی ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کبھی انسان غور تو کرے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں دی ہے، کوئی انسان کتنا بھی بڑا مقروض ہو جاوے، اس کے گھر کے اندر ساز و سامان ختم ہو جاوے، گھر بکنے پر آ جاوے، وہ روڈ کے اوپر آ جاوے، اگر کوئی شخص یہ کہے اس سے کہ تیری ایک آنکھ دے دے مجھے، میں 1 کروڑ روپے تجھے دیتا ہوں، تو کیا کبھی وہ 1 کروڑ روپے کی لالچ میں اپنی آنکھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو کاٹ کر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ معلوم چلا کہ کروڑوں کروڑوں کی نعمتیں اللہ نے ہمیں اپنے جسم کے اندر دی ہے،
لیکن ہمارا تصور کبھی اس تک جاتا نہیں ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کتنا بہترین پیدا کیا ہے, کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, دوستو, اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی, لیکن اس میں ہمارا جو درجہ اور مرتبہ رکھا ہے, اللہ نے بہت اونچا مرتبہ رکھا ہے. ہمیں حضرت انسان بنایا, اللہ نے ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائی ہے. جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے, درند اور پرند بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے اگر عقل سلیم یعنی صحیح سوچنے کی اگر کسی کو طاقت دی ہے, تو اللہ نے حضرت انسان کو طاقت دی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سوچ کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے. کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کے پیدا کرنے والی ذات تک پہنچ سکتا ہے. اپنے آپ میں غور کرے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی مجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا, اتنے بہترین سانچے کے اندر ڈالا, بہت خوبصورت فارمولے میں اللہ نے مجھے بنایا, تو آخر مجھے بنانے والا کوئی تو ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ صمد لم یلد, وہ اللہ بے نیاز ہے, وہ تنے تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کی بیوی بچے ہیں, وہ تنے تنہا ہے. بندہ جب اللہ کی قدرت کے اوپر غور کرتا ہے تو اللہ تک وہ پہنچ جاتا ہے. عزیز ساتھیوں, دوستو, اولاد یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو اولاد سے نوازتا ہے, جس کے پاس میں اولاد ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. یہی اولاد اس کا جو ہے لگتی جگر ہوتی ہے, جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. یہی اولاد اگر دیندار اور فرما بردار ہوتی ہے تو نور نظر ہوتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور یہی بڑھاپے کی جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے. لیکن اگر یہی اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے, فرما بردار بننے کے بجائے وہ نافرمان بن جاتی ہے, سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے وہ جو ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں, تو وہ اولاد جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے, سہارا بننے کے بجائے وہ جو ہے بوجھ بن جاتی ہے. پھر ماں باپ جو ہے نہ معلوم اپنے اولاد کو کیسی کیسی بد دعاؤں سے نوازتے ہیں, نہ معلوم کیسی کیسی بد دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اولاد اللہ جس کو دیتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں, اللہ جن کو شادی شدہ کے جوڑے کے اندر منسلک کر دیتے ہیں, تو کچھ دنوں کے بعد میں ان کی بھی ایک تمنا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے, وہ اولاد سے محروم ہے, بہت کوششیں کرتا ہے, دوائی کرواتا ہے, علاج و معالجہ کرواتا ہے, اور بولا بلا انسان علاج و معالجہ کرنے کے بعد میں پھر کہا جاتا ہے پیر و مرشد کے پاس چلا جاتا ہے, یا کوئی ٹھگی باپو کے پاس چلا جاتا ہے, کوئی عامل کے پاس چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے کے جاہل عامل جو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کا جیب خالی کر دیتے ہیں, اور صرف جیب خالی نہیں بلکہ اس کے ایمان کو بھی سلب کر لیتے ہیں. ایسے کفریہ کلمات اس سے بکواتے ہیں, تم ایسا کرو گے, قرآن کے بے حرمتی اس سے کرواتے ہیں, حتیٰ کہ ناحق بچے کا خون کروا دیتے ہیں. تم فلاں بچے کو قتل کر کے اس طرح گاڑ دو گے تو تمہارے یہاں بچہ ہوگا, تمہارے یہاں جھولی بھر جائے گی. اس طرح کے عامل بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, جن کی فیسیں بہت بڑے بھاری ڈاکٹروں سے زیادہ ان کی فیسیں ہیں. لیکن آج کا جو ہے بولا بھلا مسلمان, اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے, قرآن دیا ہے, حدیث دی ہے, نمازیں دی ہے. صحابہ کرام اپنا جب بھی کوئی مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ تو ہماری جھولی کو بھر دے, کیونکہ اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ, اللہ کی ذات ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وہ اللہ جس کو چاہے لڑکا دیتا ہے, جس کو چاہے لڑکی دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, اور وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے, کسی کو چاہے تو بانجھ بھی بنا دیتا ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہی نہیں ہے. انہ علیم قدیر, اور وہ بہت زبردست علم والا اور قدرت والا ہے. اگر اللہ کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو اس میں اس کی کیا مصلیت ہے؟ وہ مصلیت اللہ جاننے والا ہے. اگر کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے تو اس میں کیا مصلیت ہے؟ وہ بھی کون جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے. انسان اپنی کل علمی کی وجہ سے بہت سارے بہتان اللہ کے اوپر باندھ دیتا ہے کہ نہ معلوم میں کیا قسمت لے کر آیا ہوں کہ میرے اولاد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹھگی باپو کے پاس چلا جاتا ہے, جاہل باپو کے پاس چلا جاتا ہے, نہ معلوم اس کے جیب جو ہے خالی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تعویذات اور اس طرح کے کفریہ شرکیہ اور کلمات بکواتے ہیں اس سے, اور پھر کہتے ہیں
بیٹا ہوگا نہ بیٹی، اس طرح کے کلمات جب وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا، بیٹا ہو، کیونکہ وہ بھی بہت زبردست ماہر ہوتے ہیں لوٹنے کے اندر، بیٹا ہوگا نہ بیٹی. پھر اس کے بعد میں اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ آتے ہیں کہ تم نے تو ہمارا اتنا خرچہ کروا دیا. اور جب وہ کوئی چیز، جب کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے نا، تو چونکہ ان کا سب طرف سے ان کا ڈسکاؤنٹ رہتا ہے، ان کی دکانیں بنی رہتی ہے، یہ زعفران لانا، ایسا کلر کا لانا، اتنا عمدہ لانا، نہ معلوم کیا سے کیا منگوا لیتے. 5-6 ہزار کا تو خالی چیزوں کا بل بن جاتا ہے. مہنگی اگربتیاں منگواتے ہیں، نہ معلوم کیا سے کیا منگواتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ اس پر ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے عقیدہ. سمجھے گا نہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جب جاتے ہیں ان کے پاس میں کہ پیر صاحب کچھ ہوا ہی نہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ ہم نے نہیں بولا تھا، ہم نے تو یہی بولا تھا بیٹا ہوگا نہ بیٹی، بیٹا ہوگا نہ بیٹی، یعنی کچھ ہوگا نہیں، تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اولاد ہو جاتی ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو پھر پیر صاحب کے پاس جاتے، پیر صاحب آپ کی دعاؤں سے اللہ نے بیٹی نوازی، تو بولے میں ایسا تیسا نہیں، میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، ایسے تیسا تھوڑا ہوں، آپ مجھے مانو. سمجھے کہ نہیں؟ پھر شفقت کا ہار اس کے سر پر رکھتے ہیں. نہ معلوم، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس کے لیے ماں باپ کیا سے کیا کر لیتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے بلا کسی محنت کے، سمجھے کہ نہیں، ایک میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، اس ملنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو ہے ایک دنیا کا دستور ہے. سمجھے کہ نہیں، اللہ اولاد سے نوازتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب نعمت ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس کی صحیح تربیت کریں، آپ اس کو اخلاق حسنہ سکھائیں، آپ اس کو قرآن کی تعلیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر گیا اور کہا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پوری حضرت عمر نے شکایت سنی. اس کے بعد میں اس لڑکے نے کہا کہ جی حضرت، آپ نے ہمارے والد صاحب کی شکایت سن لی، کوئی بات نہیں، میں نافرمان ہوں، لیکن آپ بتائیے جس طریقے سے ایک بیٹے کے باپ پر حقوق ہے تو باپ کے بیٹے پر کچھ حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ باپ جب شادی کرے کسی عورت سے تو نیک خاتون سے شادی کرے. نمبر 2، جب اولاد پیدا ہوئے تو اس کا اچھا نام رکھے. نمبر 3، اس کو قرآن کی تعلیم سکھائے. تو اس بیٹے نے کہا کہ حضرت عمر سے یوں کہا کہ میرے باپ نے ان تینوں میں سے کچھ نہیں کیا. یعنی شادی جو اس نے کی ایک مجوسی عورت سے شادی کی، مجوسی عورت وہ بھی باندی سے شادی کی ہے. نمبر 1، یعنی پہلا حق بھی اس نے ادا نہیں کیا، نیک عورت سے شادی نہیں کی. نمبر 2، جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جول رکھا. جول کے معنی ہوتے ایک سیاہ فام لڑکا، ایک کالا کلوٹا لڑکا. اور نمبر 3، انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی ہے. فوراً حضرت عمر نے ان کے والد کو جو ہے تنبیہ کی کہ قصور تمہارا ہے، قصور لڑکے کا نہیں ہے. یہ لڑکا نافرمان بنا ہے، وہ تمہاری وجہ سے بنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے. ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ایسے ہیں. اور آج میں نے یہ جو موضوع چنا ہے وہ اس لیے چنا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو حجاب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے جو ہے سماعتوں کے حوالے کی تھی. یہ حجاب کا جو موضوع ہے میرے عزیز ساتھیوں دوستو، آپ یہاں بیٹھ کر ہر ایک کو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ہے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہماری ماں اور بہنیں کبھی حجاب نہیں اتار سکتی ہے. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں، یہ میرے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا نبی کا فیصلہ ہے. کیونکہ اگر عزت محفوظ ہے تو اسی حجاب کے اندر عزت محفوظ ہے. اگر کوئی عورت شہزادی لگتی ہے، کوئی عورت ملکہ لگتی ہے تو اسی حجاب کے اندر لگتی ہے، وہ عزت دار لگتی ہے. کوئی عورت جو ہے سڑک کے اوپر سے حجاب پہن کر گزرتی ہے تو انسان فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ عزت دار عورت ہے. تو ابھی یہ حجاب کا موضوع اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے، ہم روزانہ اخباروں کے اندر سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں. تو سب سے پہلی تو ہمیں آج یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کا عہد کرنا ہے کہ دیکھو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہمیں جو چیز اگر کوئی شخص اسلام کے اندر شریعت کے اندر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا اسی طرح کرنا ہے. قانونی ہمیں لڑائی لڑنی ہے، احتجاجوں سے ہم کچھ ہوگا نہیں، قانونی لڑائی لڑنی ہے. ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی ہے، صدقہ نکالنا ہے کہ اے اللہ ہماری عزت، ہمارے بہن بیٹیوں کی عزت کو تو ہمیشہ محفوظ فرما، ان کے ایمان کو محفوظ فرما، ان کے پردے کو محفوظ فرما، ان کے برتے کو محفوظ فرما. تو میں آج اس کے متعلق یہ موضوعیت تربیت اولاد کہ ہماری گودوں میں پلنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے
کہ وہی چھوٹی بچیاں جو آپ کے آنکھوں کے سامنے آج ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تقریر کے اندر کہ بعض مرتبہ ماں باپ بچپن کے اندر لاڑ کے اندر اتنے بچوں کو لاڑ میں رکھتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، کہ ہر طرح کا وہ بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں؟ وہ بچہ اگر کلمہ سنا دیتا ہے ماں کو، یا کوئی اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کے نام سنا دیتا ہے تو کبھی شاباشی نہیں دیتے ہیں، اور وہی بچی یا بچہ اگر جو ہے ناچتا ہے ماں باپ کے سامنے تو فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ دیکھو اتنا چھوٹا ہے اور ناچتا ہے، میرا بچہ دیکھو گانا گاتا ہے، اس کو گانے یاد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر بچپن کے اندر ہم اس کو ایسی چیزوں میں شاباشی دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو آپ بڑے ہو کر ان بچوں سے کبھی یہ توقع مت رکھنا کہ یہ میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہرگز نہیں، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ آپ کے سر کا جو ہے بوجھ بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے، قرآن کے اندر جا بجا اللہ نے حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کون؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو کہہ رہا ہے۔ ارے نبی کو کسی بات کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، آپ کا پورا گھرانہ دینی ہوتا ہے۔ اللہ نبی کو کہہ کر آنے والی قیامت تک نسل انسانی کو یہ پیغام دے رہا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس کے جو ہے اس کے اوپر پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، آج یہاں بیٹھنے والے ہر ایک انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آج ہماری نمازوں کے جنازے جو نکل رہے ہیں وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ صرف دنیا کے 10 ٹکے اور دنیا کے 10-20 روپے کمانے کے چکر میں آج ہماری نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو ہم دیں گے۔ اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ تم ہماری نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ ایسی جگہ سے تمہیں روزی نصیب کرے گا کہ تم کو وہاں میں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم تم کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ تم کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہمارا یقین دنیا کے ساتھ متصل ہو گیا، دنیا کے ساتھ جڑ گیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا دنیا کو کہ دنیا ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کی زینت اور یہ زیب و زینت ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ تھوڑا سا سامان ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اس آخرت کی تیاری کرو، اس کے لیے ڈرو، والآخرۃ خیر وابقى، وہ آخرت جو قبر سے شروع ہوتی ہے زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہو گئی، سمجھ لینا کہ ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی انگوٹھی بھی قبر میں ساتھ میں نہیں جائے گی، ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی بھی قبر میں ساتھ میں نہیں جائے گی۔ اگر آپ کی انگوٹھی نہیں نکلتی ہے تو علماء جمع ہو کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس کی انگلی کو کاٹ دو، لیکن انگوٹھی ساتھ میں نہیں چاہے گی۔ دنیا کی تمام چیزیں یہاں رہ جائے گی، جس کے پیچھے تم اپنا پسینہ بہاتے ہو، جس کے پیچھے تم اپنا سارا وقت ضائع کرتے ہو، جس کے پیچھے اپنے تن من دھن کی بازی لگا لیتے ہو۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، آج یہاں بیٹھ کر اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں کریں گے۔ اگر ہم بدل گئے، خدا کی قسم ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ ہم اس قوم کے اولاد ہیں، ہم اس باپ کے اولاد ہیں، ہم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی اولاد۔ وہ حسین احمد مدنی کون؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الاسلام کے لقب سے نوازے جاتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف جب فتویٰ دیا گیا تو ان کو جو ہے انگریز افسر نے بلایا کورٹ کے اندر اور کہا حسین احمد مدنی سن لو، تم نے جو فتویٰ جو ہے صادر کیا ہے انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی جو ہے انگریزوں کے مجمع میں بھرتی نہ ہونے کا کہ کوئی شخص انگریزوں کی فوج میں بھرتی نہیں ہوگا، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ اپنے فتوے کو واپس لے لو ورنہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ حسین احمد مدنی، تیری قبر پر کروڑوں سلام ہو، تیری قبر پر کروڑوں رحمت ہو۔ وہ حسین احمد مدنی ہاتھ میں جو ہے ایک تھیلی لے کر جاتا ہے عدالت کے اندر اور تھیلی کے اندر سے کفن نکال کر جو ہے وہ انگریز مجسٹر کو کہتا ہے کہ مجھے سولی پر چڑھنے کے لیے میں تیار ہوں، میں کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں لیکن میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ اب اس باپ کی اولاد ہے، ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، ہم ہمارے اندر عزم و استقلال پیدا کرے، ہمارے اندر استقامت پیدا کرے، ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ اگر ہم نے نمازوں کو شروع کیا، اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کیا، خدا کی قسم باطل طاقتیں ہم سے تھرتھرانے لگے گی کہ
کہ ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب ایک بیٹی کہہ رہی ہے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے, تو وہ کس بیس پر اس کا چرچا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کے نعرہ تکبیر کی وجہ سے اس کا چرچا ہو رہا ہے. اللہ نے وہ نام دیا ہے قرآن کریم کے اندر. میں نے پچھلے ہفتے میں یہ آیت کریمہ پڑھنا میں بھول گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا قرآن بھی اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ ایمان والو, جب تمہاری کسی جماعت سے موڑ بھیڑ ہو جاوے, جب تمہاری کسی جماعت سے جو ہے ملاقات ہو جاوے, آپ تنہا ہے, وہ جماعت سامنے بڑی ہے, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, تم ثابت قدم رہو, اور اس وقت تم کیا کرو گے؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایسے وقت میں جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے, تم تنہا ہو, تم کمزور پڑ رہے ہو, تمہیں جو ہے دل کے اندر ڈر اور خوف آ رہا ہے, واذکروا اللہ, اس وقت اللہ کا ذکر بلند کرو, اللہ تمہارے اندر ہمت پیدا کرے گا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کامیاب کرے گا تم کو. میرے عزیز ساتھیو, تو یہی میں بات سمجھا رہا تھا کہ وہ اولاد جو ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑ رہی ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہماری آنکھوں کا سرور ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, شروع سے ہم ان کی اچھی تربیت کریں, شروع سے ہم ان کو جو ہے ہم ان کو ذہن بناوے. آج اگر ہماری بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہے, کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن ہم گھر پہ بچی آوے تو ذرا کبھی کبھار اس سے مذاکرہ کرے کہ بیٹا اسکول میں کیا سکھایا آپ کو, کیا آپ کو شریعت کے خلاف کوئی چیز سکھائی تو نہیں گئی ہے. آپ اس کا ذہن بنائیں کہ بیٹا ہمارے اسلام میں یہ ہے, ہمارے قرآن میں یہ ہے, ہمارے قرآن میں پردے کا حکم دیا ہے, حجاب کا حکم دیا ہے. اگر شروع سے آپ بچوں کو ایسے جو ہے ذہن نشین کریں گے تو انشاءاللہ یہی تمہاری بیٹیاں یہ بھی کل اٹھ کے نعرے تکبیر بلند کرے گی, اگر ان کا ذہن بنا ہوا ہے. لیکن اگر گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہے, بچیاں ٹی وی دیکھ رہی ہے, بچیاں فلمیں دیکھ رہی ہے, تو اب فلموں کے اندر کون آتا ہے؟ بغیر پردے والی آتی ہے, نہ معلوم کیسے کیسی تصویریں آتی ہے. ان تصویروں کو دیکھ کر تمہاری بچیاں میرے دوستو عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں نہیں بن سکتی. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بچیاں یا وہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں باپ جو ہے نہ معلوم ایسے ایسی گالیاں دیتے, ایسے ایسی بددعائیں دیتے ہیں کہ کان سن نہیں سکتے, تھر تھرانے لگتے ہیں, بدن کے بال لرز جاتے ہیں, انسان سن نہیں سکتا. اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر دیتے ہیں. تو پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا, جو ہے تو پیدا ہوا اس سے اچھا پتھر بنتا تو اچھا تھا, تاکہ لوگ کپڑے دھو کر جو ہے کچھ نہ کچھ تو جو ہے کر لیتے. ایسی ایسی بددعائیں دیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ بددعائیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, سمجھے کہ نہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈالو کہ یہ بچہ آج ایسا بنا تو کیوں بنا؟ یہ تمہاری نااہلی کی وجہ سے, تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ بچہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. ایک شخص نے قتل کر دیا ایک شخص کا, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. تو جج نے اس کو فیصلہ سنایا, بولے بھائی اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. تو اس نے کہا جج صاحب میری ایک جو ہے درخواست ہے. بولے کیا درخواست ہے؟ بولے درخواست یہ ہے کہ میری امی کو بلا لیا جاوے تاکہ میں اس کا دیدار کر لوں. بولے کوئی بات نہیں, آپ کی امی کو بلا دیا جائے گا. اس کی امی کو بلایا. اس نے بولا امی جان تھوڑی قریب آ جا, میں تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کی امی اس کے قریب گئی اور کان کے قریب گیا اور اس کے کان کے اوپر اس نے دانت سے برابر دبوچا کان کو. کیا کیا؟ کان کو جو ہے اس نے منہ کے پاس میں جو ہے منہ لے گیا کان کے پاس اور کان کو دبوچا برابر. جج نے کہا تم کیا ظلم کر رہے ہو تمہاری اماں کے اوپر؟ بولے وقت کم ہے, اگر وقت ہوتا تو اور اس سے بھی کئی زیادہ گناہ اور ظلم کرتا اس پر. بولے کیوں آج؟ تو بولے اس وجہ سے کہ آج میں یہاں پھانسی کی سزا تک پہنچا ہوا میری امی کی وجہ سے, کیونکہ اس نے میری تربیت صحیح نہیں کی. میں چھوٹا تھا تو میں جرم کرتا تھا, کسی کو مار کے آ جاتا تھا, کسی کو تھپڑ لگا دیتا تھا. تو جب میں آتا تھا تو میری امی بولتی تھی بیٹا شاباش, بہت بہادر بچہ ہے, تو نے اس کو تھپڑ لگا کے آیا. اس طرح مجھے ہر وقت میری حوصلہ افزائی کر دی. کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم غلط مارتے ہو کسی کو, تم چوری کرتے ہو, چوری کرنا اچھا کام نہیں ہے, ڈاکہ ڈالنا اچھا کام نہیں ہے. میری ہر گناہ پر اس نے حوصلہ افزائی کی. تو آج میں اتنا بڑا کیا ہے ظالم بن گیا کہ میں نے ایک شخص کا خون کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں دوستو, مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ لکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اولادوں کو کستے ہیں, اپنے اولادوں کو بد دعا دیتے. ہرگیز نہیں, اپنے اولادوں کو بد دعا مت دینا, اس لیے کہ ماں کی دعا چاہے وہ دعا صحیح ہو یا بد دعا ہو,
ماں کی دعا چاہے صحیح ہو یا بد دعا ہو، جب زبان سے نکلتی ہے تو فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کر اپنے اولاد کو کسے، سوچ سمجھ کر اپنے اولاد کو بد دعائیں دے۔ اولاد ہے آپ کے ہاتھ سے اگر نکل گئی ہے تو آپ اس کی صحیح تربیت کی فکر کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارا جو ہے فرما بردار بنا۔ اس کے لیے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیندار بننا پڑے گا، کیونکہ اولاد گھر کے اندر جو نقل و حرکت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ ایسا بنتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا، چھوٹا سا تھا، بہت پریشان کرتا تھا اس کی ماں کو۔ بچے ہوتے بعض جو ہے ایسے بچے وہ نکل جاتے ہیں، تو اس کی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا، پریشان۔ تو اس کی ماں ہر وقت بد دعا دیتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اللہ تجھے مار دے، مر جائے اس سے اچھا تو اچھا ہے، تاکہ کیا سکون پا جاؤ، ہم اس طرح کی بد دعائیں دیتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ اب وہ لڑکا بڑا ہوا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بڑا ہونے کے بعد میں صرف بڑا نہیں ہوا، اچھا سا ایجوکیشن حاصل کیا اور وہ ڈاکٹری کی جو ہے نوکری تک پہنچا، یعنی اس کو جاب ڈاکٹری کی ملی۔ اب ظاہر بات ہے ڈاکٹری کی جاب میں سمجھے کہ نہیں پیسے کتنے ہوتے ہیں۔ اب جب پیسے آنے شروع ہوئے تو پھر بیٹا خیریت میں پانی پیوں گے، کیا کھاؤں گے آج بیٹا، سمجھے کہ نہیں؟ پہلے شروع میں تو بد دعائیں دی بچپن کے اندر، لیکن اب دیکھنے لگا ان کو کہ نوٹیں آ رہی ہے تو اب تو بہت خاطرداری ہو رہی ہے ان کی، تیری شادی ایسی لڑکی سے کرواؤں گی، تو جو بولے گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا، سمجھے کہ نہیں؟ بہت یعنی قدر آ گئی اس کی ماں کے دل کے اندر اس بچے کی۔ ایسے وقت کے اندر اللہ نے اس بچے کو لے لیا، ایسے وقت میں اللہ نے اس بچے کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ تو اس بد دعا کا اثر وہاں تک پہنچا۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو بیجا اس طرح کے زیادہ تر عورتیں نکالتی ہیں۔ زیادہ تر کون؟ عورتیں بہت ماہر ہوتی ہے بد دعا دینے کے اندر۔ عورتیں کیا ہوتی ہے؟ بہت نہ معلوم ان کو ایسی فصیح و بلیغ گالیاں بھی کہاں سے آتی ہے دیتے ہوئے، اور فصیح و بلیغ جملے بھی کہاں سے نکالتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ انسان جو ہے انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ یہ نہ معلوم ہے کہاں سے سیکھ کے آئی، نہ معلوم ٹیوشن لیتی ہے، کیا پتہ بولنے کا بھی کہاں پر، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان کی زبان کیسی چلتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تیز چھری کی طرح چلتی ہے عورتوں کی، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے عورتوں کو سمجھائے، اولاد کو اس طرح کوسے نہیں، ان کو بچے ہیں سمجھائے، ان کی تربیت صحیح کرے۔ اور دوسری بات میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ پہلا حق کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا ایک مقولہ ہے، وہی سنا کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی یہ عیاشی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جو ازدواجی تعلقات ایک انسان قائم کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہوتے؟ اللہ حلال اولاد نصیب فرماوے، اللہ توالد و تناسل نصیب فرماوے۔ پیارے آقا نے فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو، اولاد زیادہ جننے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے اوپر فخر کر سکوں، تاکہ میری امت کی کثرت کی وجہ سے۔ اب کوئی شخص کہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عورت سے میں شادی کروں گا اس کی اولاد زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اس کے خاندان میں دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان کے اندر زیادہ بچے جننے والی عورتیں ہیں تو پھر وہ عورت بھی زیادہ بچے جننے والی۔ لیکن آج تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہو، یہ بھی مسئلہ ٹیڑھا ہے، آج تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچوں کو اس لیے روکا ہے کہ آپ یہ ڈر لگتے ہیں کہ اس کی فیس کیسے ادا کروں گا، اس کو کھلاؤں گا کیسے، تو سمجھ لینا یہ تو گویا ایسا ہے جیسا آپ اپنے اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، قرآن کریم اس کا مسئلہ ہے پورا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدہ طور پر پوچھے جاتے ہیں، بیانوں کے اندر وہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے اولاد روکتا ہے کیوں، کیا وجہ پیش آ گئی، تو اس کی بہت ساری صورتیں فقہاء نے لکھی ہے، عذر کیا ہے، تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں، یہ شادی جو ہے صرف عیاشی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ توالد و تناسل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے، ماذا النکاح، نکاح کیا ہے؟ بہت اچھا جواب دیا، حضرت علی کا قول حدیث نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ کیا فرمایا؟ سرور شہر گموم دہر لزوم مہر قصور زہر نزول قبر، سمجھے کہ نہیں؟ بھئی شادی کے اسٹیج پر دلہے میاں کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے پہلے دن کی کیسی ہوتی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اتنا بڑا بھاری وزنی صحرا بھی پہنا دیا جاتا ہے لیکن بوجھ نہیں لگتا ان کو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن 1-2 مہینے کے بعد میں پھر مولوی صاحب ایسا ہے، مولوی صاحب ایسا ہے، مسئلے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ سرور شہرین، 1 مہینے کی خوشی،
गुमूम दहरिन, जमाने भर का गम, कुसूर जहरिन, कमर टेढ़ी, लुजूम महरिन, शादी की तो महर देना पड़ेगा, व नुज़ूल कब्रिन, एक दिन कब्र में चले जाएंगे। ये शादी की हकीकत है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, इसलिए आज यहाँ बैठ कर एक कोशिश करें, इरादा करें कि अपने औलाद की इंशाअल्लाह सही तरबियत करेंगे। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अपने औलाद को सही और नेक बनाने की कोशिश करेगा? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर एक को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।